تم شاید بھول رہے ہو کہ تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے، لیکن اگر آپ زرگل کے لیے اس طرح کے الفاظ کریں گے تو میں اس طرح آپ سے بات کروں گا۔ یزدان جواب دیتے ساتھ مغرور چال چلتا کمرے سے چلا گیا اور چودھری اسد اللہ سے بس گھور کر رہ گئے۔ اس لڑکے کو اب اور میں یہاں نہیں رکنے دوں گا، اسد اللہ غصے سے کہتے ساتھ وہیں بیٹھے ہوئے سوچنے لگے۔ زرگل کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی، کمرے میں ہلکی سی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی۔ اس کے جسم میں اب درد کم تھا اور بخار بھی اترا ہوا تھا۔ اچانک اسے سلمیٰ بیگم کی یاد آئی۔ جب وہ بیمار ہوا کرتی تھی تو کیسے وہ اس کے سر پر ہی بیٹھی رہتی تھی، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کے پاس سے نہیں اٹھتی تھی۔ کاش ماں آپ میرے پاس ہوتی اس وقت، وہ نم آنکھوں سے یاد کرتے ہوئے اداسی سے کہنے لگی۔ آپ روم میں جائیں، وہ وہی ہے۔ یزدان چودھری اسد اللہ سے بات کرنے کے بعد حویلی سے چلا گیا تھا، سلمیٰ بیگم کو لیے واپس لوٹا تھا۔ سلمیٰ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زرگل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے یقین تھا یزدان ہوگا، مگر سلمیٰ بیگم کو دیکھ کر اسے حیرانگی سی ہوئی۔ ماں! زرگل چہرے پر خوشی کے اظہارات سجائے مسکرا کر پکارنے لگی۔ سلمیٰ بیگم اس کی جانب بڑھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ سلمیٰ بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ زرگل انہیں دیکھتے ہوئے خوشی سے پوچھنے لگی۔ اس کی خوشی دیکھ کر سلمیٰ بیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یزدان صاحب لائے ہیں مجھے، میرا بہت دل ہو رہا تھا ملنے کا تجھ سے، ان سے بولا تو وہ مجھے لے آئے۔ سلمیٰ بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ زرگل حیرانگی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ واقعی وہ لے آئے آپ کو؟ زرگل حیرانگی سے سلمیٰ بیگم سے پوچھنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یزدان صاحب تو بہت اچھے ہیں زرگل، وہ اسے دیکھتے ہوئے دل سے تعریف کرتی کہنے لگی۔ زرگل بس سر کو خم دے سکی۔ ماں میں بہت جلد آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی ان سے طلاق لے کر، زرگل فوراً سے سلمیٰ بیگم کو بتانے لگی۔ جب سلمیٰ بیگم نے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ پاگل، ایسی باتیں نہیں کرتے، پہلے کم برداشت کیا ہے تو نے، اب اور برداشت کرنا چاہتی ہے زرگل؟ بچے، طلاق والی عورت کو ویسے ہی گاؤں والے اچھا نہیں سمجھتے، قبول نہیں کرتے، دن رات تجھے تانے باتیں سننے کو ملیں گی۔ اس سے بہتر ہے تو یزدان صاحب کے ساتھ ہی زندگی گزار، اور تو خوش قسمت ہے تجھے ان جیسا شوہر ملا ہے۔ سلمیٰ بیگم سنجیدگی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ ماں آپ شاید بھول رہی ہیں، مجھے ونی کے طور پر اس گھر میں لایا گیا ہے، زرگل سلمیٰ بیگم کو یاد دلاتے ہوئے کہنے لگی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے دیکھا۔ مجھے یاد ہے، لیکن میں نے چودھری صاحب کی آنکھوں میں تیرے لیے بہت عزت اور محبت دیکھی ہے، اپنی ماں کی بات مان اور یہی رہ تیرے لیے اچھا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی۔ زرگل بس خاموش تھی۔ کچھ دیر سلمیٰ بیگم اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ یزدان نے ڈرائیور سے کہہ کر انہیں گھر بھیج دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ یزدان کی نظر اس پر گئی۔ کیسی ہے طبیعت؟ یزدان نے بات کا آغاز کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ بہتر ہے اب، زرگل مختصر سا جواب دیتے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زرگل بس سر اس بات میں ہلا سکی۔ یزدان خاموش رہا۔ صاحب اندر آ جاؤں میں؟ ساجدہ بھی یزدان کو دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگی۔ یزدان نے زرگل سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ جی ساجدہ بھی آ جائیں۔ یزدان نرمی سے انہیں اجازت دیتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل بچی، میں تمہارے لیے جوس بنا کر لائی ہوں، یہ پیو گی نا تو جسم میں ہمت آئے گی۔ ساجدہ بھی اس کے سامنے جوس کا گلاس کیے کہنے لگی، جس پر زرگل نے تھام لیا۔ شکریہ، وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دی۔ بھی؟ زرگل نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے ساجدہ بھی کو مخاطب کیا۔ جی بچی، ساجدہ بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگی۔ یزدان صاحب آپ سے ہمیشہ سے ایسے ہی بات کرتے ہیں یا آج کی؟ زرگل انہیں دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں پوچھنے لگی۔ ساجدہ بھی مسکرا دی۔ نہیں، شروع سے ہی ایسے کرتے ہیں، چاہے وہ زیان صاحب تھے یا پھر یزدان صاحب، وہ مسکراتے ہوئے زرگل کو جواب دینے لگی۔ زرگل اس بات میں سر ہلا گئی۔ جوس کے لیے ایک بار پھر شکریہ، زرگل جوس ٹرے میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ ساجدہ بھی اسے آرام کا کہتے ساتھ چلی گئی۔ اچانک سب میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ شاید میری آزمائش ختم کرنے والے ہیں، زرگل دل میں سوچتے ہوئے خود سے کہنے لگی۔ تبھی یزدان باتھ روم سے باہر آیا تو زرگل نے اسے دیکھا۔ رات کا کھانا کھا لینا اور میڈیسن بھی، یزدان اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟
زرگل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اپنے سوال پر زرگل شرمندگی سے سر جھٹک گئی۔ زمان کے پاس وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے جواب دینے لگا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا وہ کون ہے؟ زرگل فوراً سے معصومیت سے اسے کہنے لگی۔ یزدان بالوں کو بنا رہا تھا۔ میرا دوست ہے، وہ اسے جواب دیتے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی۔ تم بیوقوف کی بیوقوف ہو زرگل۔ زرگل خود پر غصہ کرتے ہوئے منہ بسوڑنے لگی۔ میرے ساتھ چلے گا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زمان کی نظر بھی اس پر گئی۔ کہاں؟ زمان گولی کا نشانہ بناتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لاہور۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ زبان نے فائر کی اور بوتل پر سیدھا جا کر لگا۔ کیوں؟ زمان نے اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایڈمیشن کروانا ہے نا کالج میں۔ یزدان اسے لاہور جانے کی وجہ بتاتے ساتھ سگریٹ نکال کر اسے جلاتا لبوں سے لگا گیا۔ کیا تو پھر سے اسٹڈیز شروع کر رہا ہے؟ زمان حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر یزدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا مذاق تھا، چل لوں گا ساتھ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہتا ساتھ آ کر بیٹھا۔ کیا بات بنی بھابھی سے؟ زمان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کس متعلق؟ وہ ابرو اچکائے نہ سمجھے سے دھواں ہوا میں اڑاتا پوچھنے لگا۔ میرا مطلب تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو بھابھی سے معافی مانگی ہے اور اسے بولا ہے کہ اب تو ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات سمجھانے لگا۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھا۔ معافی تب مانگوں گا جب غلطی سدھار لوں گا، بولنے سے غلطی نہیں سدھاری جاتی زمان شاہ، کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولتا متاثر کر گیا۔ زمان مسکرا دیا۔ ویسے زمان، اب تمہیں اپنے لیے کوئی ڈھونڈ لینی چاہیے، کب تک اکیلے رہو گے؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا۔ زمان سامنے دیکھنے لگا۔ 7 سال سے رہا ہوں نا، آگے بھی رہ لوں گا۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں دکھی جو زمان شاہ کی ہمسفر بن سکے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں اپنا جواب دے گیا۔ یزدان خاموش رہا۔ وہ رات کو حویلی واپس آیا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ زرگل بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے اپنی جگہ ساکت سا کھڑا اسے نظروں کے حصار میں لے گیا۔ وہ اس وقت سوتے ہوئے اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ چودھری یزدان کا دل گستاخی پہ اتر رہا تھا، مگر اپنے پر قابو پائے وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی حور ہو۔ زرگل کو اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظریں جمائے کھڑا ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول کر اٹھ گئی۔ نظر یزدان پر گئی تو اس نے گھبراہٹ کم ہوئی۔ میں تو اٹھ رہی تھی بس۔ زرگل اسے کھڑا پا کر فوراً سے کہتے ساتھ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ یزدان اسے منع کرتے ہوئے کہتے ساتھ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ نہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ زرگل فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے، یزدان اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو عادت نہیں تو بس اس لیے، زرگل نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ یزدان اسے نرمی سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ زرگل حیرانگی سے پریشان سی ہوتی کہنے لگی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ یزدان چینج کر کے کمرے کی لائٹس آف کرتا صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ یزدان کو صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی، وہ ایک ہی رخ میں نہ جانے کب سے سویا ہوا تھا۔ کیسے سو لیتی ہے یہ آرام سے؟ یزدان زرگل پر نظر ڈالے ہوئے پریشان سا بولا اور پھر اسے دیکھا جو پتلی سی چھوٹی قد کی بیڈ پر سوتے ہوئے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ لہو پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل پر سکون سی گہری نیند سو رہی تھی۔ یزدان پوری رات اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا اس کو دیکھنے میں بھی یزدان کو کتنا سکون مل رہا۔ وہ لڑکی دن بدن یزدان کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ صبح زرگل کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ اب وہ بہتر تھی، اس کے جسم کا درد بھی کم ہو گیا تھا۔ وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے دعا مانگنے لگی۔ جائے نماز جگہ پر رکھتی زرگل کی نظر یزدان پر گئی، جس کا سر صوفے سے تھوڑا نیچے اور بازو بھی نیچے تھا۔ زرگل آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی گردن کو سیدھا کرنے لگی۔ جب یزدان کی نیند ٹوٹی، زرگل یکدم گھبراتی اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یزدان کی نظر اس پر گئی، وہ اس کے بالکل قریب تھا۔ پر نور چہرے پر آج اور بھی زیادہ نور تھا، گھنی پلکیں، لائٹ براؤن آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ اس وقت چودھری یزدان کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یزدان اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ زرگل
اس کی گرم سانسیں خود پہ محسوس کیے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی قربت میں اس لڑکی کی سانس رک سی گئی، پورا وجود کانپنے لگ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکے، شاید رشتہ ہی کچھ ایسا تھا۔ یزدان نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ کے قریب لے جانے لگا۔ تبھی یزدان کا فون بجا۔ یزدان ہوش میں آیا اور فوراً زرگل سے دور ہوا۔ اس کے دور ہوتے ہی زرگل نے سکھا سانس لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس آدھے گھنٹے تک تیرے پاس ہوں گا، یزدان زرگل پر نظریں ٹکائے کہنے لگا۔ زرگل خاموش کھڑی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ یزدان فون بند کرتے ہوئے اس پر نظر ڈالے پوچھنے لگا۔ بہت بہتر ہے، وہ اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ یزدان صوفے سے اٹھا، اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میرے کپڑے نکال دو، یزدان اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ ہی باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زرگل گھڑی پر نظر ڈالتی پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان نے سر کو خم دیا۔ مجھے لاہور جانا ہے، ضروری کام ہے، یزدان اسے بتاتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور زرگل اس کے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ یزدان ناشتہ کرتے ساتھ ہی فوراً حویلی سے چلا گیا تھا۔ اسداللہ ابھی ناشتہ کر رہے تھے۔ زرگل خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں گیا ہے یہ؟ چودھری اسداللہ نے زرگل کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے۔ لاہور۔ زرگل مختصر سا جواب دیتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اسداللہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب میں وہ کروں گا اس لڑکی کے ساتھ کہ یزدان تم اسے خود چھوڑو گے۔ وہ چہرے پر خباثی مسکراہٹ سجائے دل میں کہتے کہتے ساتھ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ زرگل کمرے میں داخل ہوئی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اس حویلی میں سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔ اچانک اسے یزدان کا خیال آیا، جب اسے بخار ہوا تھا کتنی فکر تھی اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے، کتنا خیال رکھا تھا۔ زرگل کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی مگر اگلے ہی پل سمٹ گئی۔ تم اسے سوچ رہی ہو زرگل؟ زرگل پریشانی سے خود کو دیکھتے ہوئے بولی اور اپنی سوچ جھٹکی۔ نہیں زرگل، تم اسے نہیں سوچ سکتی، اس شخص نے تمہاری زندگی الٹ کر رکھ دی۔ زرگل اپنی سوچ کو بدلتے خود سے کہتے ساتھ بیڈ کراؤن سے سر ٹکاتی ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے پریشانی سے بولتی گہرا سانس لے گئی۔ اس 18 سال کی لڑکی کے ساتھ ہوا بھی تو کچھ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا برداشت نہیں کیا تھا؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ تو عمر لڑکیاں اپنے بارے میں سوچنے میں گزار دیتی ہیں، مگر وہ بیچاری تو اپنے متعلق اس عمر میں بھی نہیں سوچ سکی تھی۔ زرگل کچن میں کام کر رہی تھی جب کسی شخص کی آواز سے اس کا دھیان باہر کی طرف گیا۔ وہ کچن سے باہر نکلے، سامنے مجھے شخص کو دیکھ کر زرگل پریشان سی ہوئی۔ وہ دیکھنے میں اچھا تھا، درمیانہ قد، ہلکی بیئرڈ، سیاہ بال۔ اس لڑکے کی نظر بھی زرگل پر گئی۔ عیسیٰ چودھری اسداللہ جو کسی کام سے باہر جا رہے تھے، زینے اترتے نیچے آئے، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگے، تایا جان۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا آگے بڑھ کر گلے لگنے لگا۔ یہ کہاں سے آئے؟ اسداللہ اس کے گلے لگنے دل میں کہنے لگے۔ عیسیٰ ان سے الگ ہوا اور نظر زرگل پر گئی۔ تم اچانک کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ عیسیٰ نے بھی انہیں دیکھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا آپ سے، یزدان سے ملنے کا۔ ویسے یہ کون ہے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسداللہ کی نظر زرگل پر گئی۔ کوئی نہیں ہے، سمجھ لو ملازمہ ہے۔ اسداللہ زرگل کو دیکھے بغیر جواب دیتے ساتھ عیسیٰ کو ساتھ لیے اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ عیسیٰ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ زرگل بچے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سائدہ بھی کچن سے باہر آتے ہوئے اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں اندر ہی آ رہی تھی، زرگل کہتے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک بات تو بتا، زمان اور یزدان ابھی زرگل کا ایڈمیشن کروا کر کالج سے باہر نکلے تھے۔ زمان اسے کہنے لگا۔ پوچھ، یزدان گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تجھے بھابھی کا میٹرک کا رزلٹ کارڈ کہاں سے ملا؟ زمان پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے زرگل کی ماما نے دیا ہے، یزدان اسے جواب دیتے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا اور زمان اس کے والے سیٹ پر بیٹھا۔ یزدان یار، اچانک کیسے تو بدل گیا؟ زمان فکر مند سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یزدان نے اب کی بار اسے دیکھا۔ ماں آئی تھی خواب میں، یزدان اسے جواب دیتے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر گیا، جس پر زمان بھی بات کو سمجھ خاموش ہو گیا۔ آج ہی نکلنا ہے واپس یا کل؟ زمان اس سے کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر میں، یزدان اسے جواب دیتا گاڑی ہوٹل پر روک گیا۔ زمان سر کو خم دے گیا۔ عیسیٰ تھکاوٹ کی وجہ سے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا تھا۔ اسداللہ نے اپنے خاص ملازم عابد کو اپنے پاس بلایا۔ میں تمہیں ایک بہت اہم کام دے رہا ہوں جو آج ہونا چاہیے، چودھری اسداللہ عابد کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگے، جس پر وہ فوراً سر کو خم دے گیا۔ جی صاحب، آپ حکم کریں، عابد تابعداری سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکرائے۔ سمجھ گئے نا، اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کرنا ہے؟ وہ چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجائے کہنے لگے، جس پر عابد اس بات میں سر ہلا گیا۔ سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں صاحب۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہنے لگا، جس پر اسداللہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ عابد وہاں سے چلا گیا۔
زرگل کچن وغیرہ کے کام سمیٹ کر نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ گھڑی اس وقت 10:15 بجا رہی تھی۔ لڑکی، جاؤ عیسیٰ سے پوچھ کر آؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ چودھری اسد اللہ نیچے آتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگے۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے اور خاموشی سے سر اس بات میں ہلا کر اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اوپر جاتے ہی اسد اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں چل دیے۔ زرگل عیسیٰ کے کمرے کی جانب بڑھنے والی تھی جب کسی نے اسے اپنی جانب کھینچ کر عیسیٰ کے کمرے سے تھوڑا فاصلے پر بنے کمرے کی جانب دھکیلا۔ زرگل ایک دم گھبرا سا گئی۔ کمرے میں تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ پریشانی سے ڈرتے ہوئے کپکپاتے ہوئے آواز میں پوچھنے لگی۔ جب تاریکی میں ڈوبا کمرہ یکدم روشن ہوا۔ عابد چہرے پر کمینی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی۔ اسے واقعی حیرانگی ہوئی۔ تم؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر عابد کہکا لگا گیا۔ ہاں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا اس دن کا۔ آج وہ دن آ ہی گیا۔ اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عابد اس پر ہوس بھری نظریں جمائے مسکراتے ہوئے بولتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ زرگل اس کی آنکھوں سے خوف محسوس کرتی دیوار سے لگ گئی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ زرگل آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی گھبراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ تو نے نہیں، تیرے اس حسن نے۔ آج کی رات میری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے کہتے ساتھ زرگل کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زرگل اپنی سانس روک گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زرگل کو اس شخص کی آنکھوں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ شکریہ، یزدان زمان کو اس کے گھر اتار کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ جب زمان نے اسے دیکھا، اللہ خیر، وہ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زمان جیب میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر چل دیا۔ یزدان نے ایڈمیشن فارم سنبھال کر رکھتا گاڑی اسٹارٹ کرتا حویلی کا رخ کر گیا۔ وہ زرگل کے چہرے کے تاثرات کو تخیل کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا۔ کتنی خوش ہوگی یہ خبر سن کر، یزدان یہ سوچتے ہوئے حویلی کی طرف چل دیا۔ دیکھو، میرے قریب مت آنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کانپتے ہوئے انگلی سے اس کی طرف کہنے لگی۔ میں ڈر گیا، عابد ہنستے ہوئے کہتے ساتھ اس کی جانب بڑھتا گلے میں لیا دوپٹہ جھٹکے سے اس کے سینے سے ہٹاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر تم نے مجھے چھوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زرگل ہمت جمع کیے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگے۔ تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولتا اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ زرگل آنکھیں بند کیے دل سے خدا کو یاد کرنے لگی۔ عابد اس کی طرف بڑھتا اس پر جھکنے لگا۔ کوئی بچاؤ مجھے، پلیز کوئی میری مدد کرو۔ زرگل اونچی آواز میں چیختے ہوئے مدد کے لیے پکارنے لگی۔ خاموش۔ عابد غصے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ یزدان حویلی میں داخل ہوتے ہی اوپر کی جانب بڑھتا چودھری اسد اللہ سے ملنے کا ارادہ کرنے لگا۔ چودھری صاحب کے کمرے کی جانب قدم بڑھنے ہی لگے تھے جب زرگل کی آواز سے قدم ایک دم رک سے گئے۔ اس کمرے کے بجائے وہ اپنے قدم ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ دروازہ لاک دے کر یزدان نے اسے توڑ دیا۔ یزدان دروازے کو توڑ کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم سرخی سی اتر آئی، رگیں ابھرنے لگی، ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئی۔ زرگل یزدان کو دیکھتی عابد کو دھکا دیتی فوراً اس طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر عابد کو دیکھا جو یزدان کو دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ میں نے نہیں کیا صاحب، اس نے مجھے بلایا تھا۔ عابد یزدان کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ کر گھبراتے ہوئے رک رک کر الفاظ ادا کرتا جھوٹ بول گیا۔ زرگل یزدان کو دیکھتی نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں۔ زرگل بھیگی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ یزدان آگے بڑھ کر زمین پر پڑا زرگل کا دوپٹہ اٹھا کر واپس زرگل کی جانب بڑھایا اور اس کے شانوں پر ڈالتا وہ زرگل کو اپنے پیچھے چھپا گیا۔ تیری اتنی ہمت تو چودھری یزدان کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ یزدان اپنے چہرے پر بلا کی سختی لیے اس کی طرف بڑھ کر وہ رہا۔ عابد کا پورا وجود کانپ سا گیا۔ یزدان نے اس کے منہ پر لگاتار 7-8 مکے مارتا اس کا منہ خونوں خون کر گیا۔ اس وقت یزدان ایک وحشی انسان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد غصہ تھا۔ پیچھے کھڑی زرگل یزدان کے اس روپ سے بے حد خوف زدہ ہوئی۔ صاحب معاف کر دیں۔ عابد ہاتھ جوڑے کانپتے ہوئے اسے خوف سے کہنے لگا۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ کوئی چودھری یزدان کی عزت پر نظر ڈالے تو اس کی جان لے لوں۔ تو نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یزدان اس کا گریبان پکڑے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی سجائے چلایا۔ زرگل اس کے غصے سے سہم کر رہ گئی۔ عابد خاموشی سے خوف زدہ سا کھڑا تھا۔ اسد اللہ شور کی آواز کر خوشی کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھے۔
और ईसा भी उठ आया क्योंकि यज़दान बहुत तेज़ आवाज़ में चीखा था। सब मुलाजिम नीचे टीवी लाउंज में परेशानी से इकट्ठे हो गए। यज़दान चौधरी असदुल्ला और ईसा को नज़रअंदाज करता ज़रगुल का हाथ थामे भारी भारी कदम उठाए नीचे की जानिब बढ़ा और सबके बीच इस मुलाजिम को ज़मीन पर फेंका। ये क्या कर रहे हैं आप यज़दान? वो हमारा ख़ास मुलाजिम है। असदुल्ला यज़दान को परेशानी से देखते हुए गुस्से से कहने लगे। यज़दान ने सर्द आंखें उसकी जानिब किए उन्हें देखा। ज़रगुल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, मेरी बीवी के साथ। यज़दान लफ्ज़ों पर जोर डाले चिल्लाकर असदुल्ला का जवाब देने लगा। भूल रहे हैं आप, वो बीवी नहीं है, बनी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है हम सब की नज़र में। वो गुस्से से लाल चेहरा लिए एकदम यज़दान पर भड़के। यज़दान ने उन्हें देखा। अब जो भी कहें अब्बा, मगर इसने चौधरी यज़दान की इज़्ज़त पर गलत निगाह डाली है और जो चौधरी यज़दान की बीवी को इस निगाह से देखेगा मैं उसकी सांस भी रोक दूंगा। यज़दान मुलाज़म में सर्द कहर बरसती निगाहें गाड़े उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोला। वो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं है, वो कुछ नहीं है तुम्हारी। असदुल्ला इंतहाई ऊंची आवाज़ में चीखते हुए यज़दान से कहने लगे। यज़दान ने सर्द आंखें लिए उनकी जानिब देखा। मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बीवी है तो वो मेरी बीवी है। यज़दान पहली बार अपने बाप की आंखों में आंखें डाले ऊंचे लहजे में उसे कहने लगा। पीछे खड़ी ज़रगुल हैरानगी से यज़दान को देखने लगे। वो बीवी नहीं है, कुछ नहीं है आपकी। असदुल्ला सर्द लहजे में उसे बोले, जिस पर यज़दान ने गुस्से से गर्दन पर हाथ फेरा। हर एक शख्स वहाँ मौजूद खड़ा ये सब सुन रहा था। मैंने कह दिया ना, वो चौधरी यज़दान की बीवी है, वो मेरी बीवी है। यज़दान उंगली उठाकर उन्हें सख्ती से बताते साथ गुस्से से आबद को देखने लगा। अभी के अभी इसको फारग करने, वरना मैं 2 सेकंड में इसकी जान ले लूँगा। यज़दान आबद पर गहरी नज़रें गाड़े असदुल्ला से कहने लगा। असदुल्ला घबरा से गए। वो जानते थे वो शख्स जो बोलता है वो कर गुजरता है। नहीं, हम फारग कर रहे हैं इसे। असदुल्ला फ़ौरन से कहते साथ आबद को इशारा करने लगे, जिस पर वो वहाँ से चला गया। आज के बाद किसी ने भी चौधरी यज़दान की बीवी ज़रगुल पर अपनी गंदी नज़र भी डाली तो उसकी आंखें निकाल लूँगा। वो मुलाजमों पर नज़र जमाए सख्ती से उंगली दिखाकर वार्न करने वाले अंदाज में बोलता ज़रगुल का हाथ थामे कमरे का रुख कर गया। ज़रगुल यकटुक उस पर नज़रें जमाए उसे देख रही थी। सब मुलाजिम डरे हुए खामोशी से वापस चले गए। असदुल्ला भी गुस्से से अपने कमरे में चले गए। ईसा परेशान सा खड़ा था। वो सुबह यज़दान से बात करने का सोचता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। असदुल्ला कमरे में आते ही गुस्से से टहलने लगे। मेरा बेटा बिल्कुल ही अंधा हो गया, इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आंखों के सामने जैसे पट्टी बंदी हो। वो गुस्से से टहलते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए कहने लगे। इन्हें रहते रहते यज़दान पर गुस्सा आ रहा था, जो कल की आई लड़की के लिए अपने बाप के सामने खड़ा हो गया। यज़दान ज़रगुल को कमरे में लाया। वो साकत सी खड़ी उसे देख रही थी। यज़दान ने उसे बेड पर बिठाया। तुम ठीक हो? यज़दान उसके बालों को ठीक करते हुए नरमी से पूछने लगा। गुल इस तरह उसे देख रही थी। ज़रगुल तुम ठीक हो? वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए पूछने लगा। ज़रगुल होश में आई और इस बात में सर हिला गई। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तुम आराम करो। यज़दान उसे नरमी से कहते साथ उठने लगा। जब ज़रगुल ने उसका हाथ थामा, यज़दान के बढ़ते कदम रुके। उसने मुड़कर उसे देखा। जिस तरह आज आपने मेरा साथ दिया है इसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे बचाया, शुक्रिया। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। ज़रगुल उसे देखते हुए धीमे लहजे में खड़ी होती नरम आंखों से बोली। अब तो मैं गुस्सा भी नहीं हुआ तुम पर, तो अब क्यों रो रही हो? यज़दान उसकी आंखों में आई नमी को देखते हुए परेशान सा बोला। ज़रगुल ने अपने आंसू साफ किए। नहीं, अगर वो मेरे साथ कुछ कर लेता। ज़रगुल नज़रें झुकाए मासूमियत से डरे हुए लहजे में उसे बोली। जब तक चौधरी यज़दान साथ है तुम्हारा, तुम्हें कोई हल्की सी खरोश भी नहीं दे सकता। वो इसका हाथ मजबूती से थामे एतमाद से बोलता ज़रगुल को खुद को देखने पर मजबूर कर गया, जिस पर ज़रगुल हल्का सा मुस्कुरा दी। आपको भूख लगी है क्या? मैं खाना लगाऊँ? ज़रगुल उसे देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। नहीं, मुझे सिर्फ आराम करना है, वो उसे देखते हुए बोला। ज़रगुल इस बात में सर हिला गए। यज़दान बाथरूम का रुख कर गया। ज़रगुल सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद यज़दान कमरे में कपड़े तब्दील किए बाथरूम से बाहर की तरफ बढ़ा तो ज़रगुल वज़ू करने की गरज से बाथरूम का रुख कर गई। यज़दान बेड पर आकर लेट गया। 5 मिनट बाद ज़रगुल बाथरूम से बाहर निकली। सर पर हिजाब की तरह दुपट्टा लिए वो जाए नमाज बिछाते नियत बांध गई। यज़दान की नज़रें उसी पर जमी हुई थी। जितनी देर वो नमाज़ पढ़ती रही, यज़दान की नज़रें उसी ही पर मरकूज़ रहीं। दुआ के लिए हाथ उठाए, वो दुआ मांगती, चेहरे पर हाथ फेर कर एक यज़दान पर नज़र डालकर वो जाए नमाज लपेटती जगह पर रखकर सोफ़े पर चली गई। सुबह ज़रगुल नमाज वगैरह पढ़कर शावर वगैरह लेकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों की चुटियाँ बना रही थी, जब यज़दान की
آنکھ کھلی، نظر اس پر گئی۔ بیبی پنک کلر کے ڈریس میں جس پر سفید رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ میں ہم رنگ سفید دوپٹہ لیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یزدان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل چھٹیاں کر کے مڑی تو اسے جاگتا پاٹ کر تھوڑا گھبرائی۔ یزدان اسے دیکھ بیڈ سے اٹھ کر چپل پہنتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پتہ نہیں مجھے یوں گھور گھور کر کیوں دیکھتے رہتے ہیں، زرگل اس کے جاتے ہی منہ بناتی بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ زرگل کو 5 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے، وہ یزدان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی یزدان باتھ روم سے باہر نکلا، نظر زرگل پر گئی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یزدان اسے کھڑا دیکھ پریشان سا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بولو، یزدان اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ زرگل گھبراتے ہوئے اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے طلاق دے دیں، زرگل نظریں جھکائے گھبراتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی۔ یزدان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے، اس نے بمشکل سر کو خم دیا۔ لیکن اب مت دیجیے گا، زرگل گہرا سانس لیتی فوراً سے بولے جب یزدان نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ کیا؟ یزدان اس کی طرف یکدم قدم بڑھا کر ابرو اچکائے پوچھنے لگا۔ زرگل اس کی جانب سے ایک قدم بڑھتا دیکھ خود ایک قدم پیچھے ہو گئی اور گھبراتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اسے بولی، جس پر یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ زرگل گھبرا کر پیچھے کو کھسکتی ڈریسنگ سے جا لگی۔ کیوں؟ میرے ساتھ رہنا اچھا لگنے لگا ہے کیا؟ یزدان ڈریسنگ پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے شوخیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اماں کہہ رہی تھی طلاق والی لڑکیوں کو لوگ بہت سناتے ہیں، میری بہتری اسی میں ہے میں آپ کے ساتھ رہوں۔ زرگل آنکھیں بند کیے کانپتے ہوئے لبوں سے رک رک کر اسے جواب دینے لگی۔ یزدان کی نظریں اس کی چاندی کی نتھ پر جم سی گئی۔ تمہیں معلوم ہے؟ یزدان اس کی نتھ پر نظریں گاڑے گھمگیر لہجے میں کہنے لگا۔ کیا؟ وہ کپکپاتی آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے گھبرانے پر یزدان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہارے چہرے پہ یہ نتھ کتنی جچتی ہے؟ وہ اس کی چہرے پر گہری نظریں جمائے اسے بولا، جس پر زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے گال لال ہو رہے تھے، ہارٹ بیٹ الگ ہی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ معصومیت سے کنفیوز سی ہوتی اسے کہتے یزدان کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے یزدان کچھ بولتا دروازے پر دستک ہوئی۔ یزدان کے چہرے پر فوراً سر تاثرات سج گئے، وہ زرگل سے دور ہو گیا۔ زرگل فوراً سے پہلے دروازے کی جانب بڑھتی ساجدہ بی کے بلانے پر باہر چلی گئی۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں معلوم ہے نا یہ وقت ناشتے کا ہے؟ چودھری اسداللہ زرگل کو آتا دیکھ فوراً غصے سے کہنے لگے، جس پر زرگل نے انہیں دیکھا۔ عیسیٰ جو ابھی نیچے آیا تھا خاموشی سے اسداللہ کو دیکھنے لگا۔ مجھے یزدان نے کہا تھا کہ میں صرف ان کے کام کروں۔ زرگل بغیر ڈرے نظریں جھکائے انہیں جواب دیتی مزید غصہ دلا گئی۔ یزدان نہیں، یزدان صاحب، اسداللہ غصے سے زرگل کو بولے۔ زرگل نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ بھول رہے ہیں شاید کل مجھے انہوں نے سب کے سامنے بیوی مانا ہے، وہ اسداللہ کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں یاد دلاتے ہوئے بولی۔ اسداللہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ میں تمہاری زبان، اسداللہ غصے سے زرگل سے بولنے لگے۔ جب یزدان کو آتا دیکھ کر اسداللہ فوراً خاموش ہو گئے۔ یہ مجھے یزدان بھلائے گی اور آپ اپنا ناشتہ ملازمہ سے کہہ کر بنوائیں۔ زرگل تم میرا ناشتہ بنا دو، یزدان اسداللہ کو جواب دیتے ساتھ زرگل کو دیکھ کر نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے چلی گئی۔ مجھے نہیں کرنا کوئی ناشتہ، اسداللہ چیخ کر کہتے ساتھ حویلی سے چلے گئے۔ عیسیٰ ڈائننگ پر آیا۔ کیسے ہو یزدان؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ ٹھیک، رات کو مل نہیں سکا تھا، سب تمہارے سامنے تھا، یزدان اس کے گلے لگ کر کہتے ساتھ کرسی سنبھال گیا۔ تبھی زرگل ناشتہ لے کر آئی اور میز پر رکھ دیا۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ السلام علیکم بھابھی، میں عیسیٰ، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل جواباً مسکرا دی۔ کیا مجھے ناشتہ نہیں ملے گا بھابھی؟ وہ مذاقیہ انداز میں زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل کو شرمندگی ہوئی۔ نہیں، میں ابھی لاتی ہوں آپ کے لیے بھی، زرگل فوراً سے کہتے ساتھ وہاں سے جانے لگی جب یزدان نے زرگل کو ہاتھ تھام لیا۔ زرگل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے ہاتھ کا ناشتہ کھانے کی عادت ہے، اس لیے تمہیں ملازمہ بنا دے گی، یزدان لہجے میں سرد پن لیے عیسیٰ کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، زرگل فوراً سے یزدان کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر یزدان نے سرد نگاہوں سے زرگل کو دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں ملازمہ بنا دے گی، بیٹھو خاموشی سے ناشتہ کرو، یزدان لفظوں پر زور دیے گھور کر زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ گھبرا کر بیٹھ گئی۔ ساجدہ بی، عیسیٰ کے لیے ناشتہ لائیں، یزدان اونچی آواز میں ساجدہ بی سے کہتے ساتھ زرگل کی پلیٹ میں پراٹھا رکھنے لگا۔ عیسیٰ اور زرگل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔
ویسے بھابھی آپ چاچو کی باتوں کو مائنڈ مت کیجیے گا، وہ غصے کے برے ہیں تھوڑے۔ عیسیٰ زرگل کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرگل بھی ہلکا سا مسکرائی۔ تم بے فکر رہو عیسیٰ، میں اسے مائنڈ نہیں کرنے دیتا۔ یزدان زرگل کے ہاتھ پر مزید مضبوط گرفت حال کیے کہنے لگا۔ زرگل اسے بس دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ خاموش ہو گیا۔ زرگل کچن سے باہر آ رہی تھی جب زرگل کی نظر حویلی میں داخل ہوتے شخص پر گئی۔ یہ وہی تھا یزدان اور اس کے نکاح میں شامل تھا۔ زمان زرگل کی نظریں خود پر پا کر فوراً اسے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے جواب دیا، میں یزدان کا دوست ہوں۔ زمان، یزدان کہاں ہے؟ زمان زرگل کو سنجیدگی سے بتانے لگا، جس پر زرگل کو یاد آیا، جی وہ باہر ہیں۔ زرگل اسے بتاتے ساتھ خود کمرے کی طرف بڑھ گئی اور زمان خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمان باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تھوڑا پریشان سا ہوا۔ چودھری صاحب آپ کر دیں، آج ہی اس کا نکاح، بوجھ ہے یہ میرے لیے۔ وہ اچھی خاصی عمر کا مرد اسداللہ سے مخاطب ہوئے کہنے لگا۔ یزدان پریشان سا کھڑا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ 50 سال کا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے آپ کی پوتی سے۔ یزدان سرد لہجے میں فوراً سے اس آدمی سے بولا۔ اسداللہ نے یزدان کو دیکھا۔ تم خاموش رہو، اس کی شادی اسی سے ہوگی۔ اسداللہ روح افزا آواز میں یزدان کو دیکھ کر کہنے لگے۔ وہ 20 سالہ لڑکی بے بس سی نظریں اٹھا کر چودھری اسداللہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، مجھے بخش دیں، مار دیں، یہ نکاح مت کریں۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے گڑ گڑا کر بھیک مانگتے ہوئے بولی۔ زمان کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ 1 سال پیچھے چلا گیا، ماضی۔ رات 11 بجے کے وقت وہ ڈیرے سے واپس گھر کے لیے بڑھ رہا تھا جب کوئی لڑکی تیزی سے بھاگتے ہوئی بگڑی سی حالت میں اس طرف بڑھ رہی تھی۔ زمان کی نظر اس پر گئی تو پریشان سا ہوا۔ میری مدد۔ وہ پھولے ہوئے سانس سے زمان کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بے ہوش ہوتی زمین پر ڈہ گئے۔ زمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ زمان اس کی طرف بڑھا اور اسے ہلایا مگر وہ ساکت سی لیٹی رہی۔ اپنے پر ڈالی شال اتار کر اس کے وجود کو اچھے سے ڈھکتا باہوں میں بھرے وہ اسے ایک پٹھے پر لٹا گیا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر کوئی بھی انسان اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ زمان کی نظر اس کے چہرے پر گئی۔ تیکھے نقوش کی وہ حسین لڑکی زمان کو بے حد پیاری لگی اور اس میں سے آتی خوشبو زمان کو اپنے جانب متوجہ کر رہی تھی۔ زمان کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ پوری رات وہ اس کے پاس یوں ہی بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت جا کر زمان کی آنکھ لگی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ زمان نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ اسے نہیں ملی۔ زمان خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ حال اس دن سے آج تک زمان شاہ اسی لڑکی کی تلاش میں تھا اور آج وہ لڑکی اسے اس طرح ملے گی اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ مجھ پر رحم کھائیں چودھری صاحب۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتے ہوئے ایک بے رحم انسان سے التجا کر رہی تھی۔ کون کرے گا تجھ سے اور نکاح؟ شکر کر کے وہ کر رہا ہے۔ چل میں پورے گاؤں کو اکٹھا کرتا ہوں، ایک بھی شخص نے تجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی تو تیرا اس سے نکاح کرا دوں گا۔ چودھری اسداللہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہنے لگے جب سامنے بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر اپنی بے عزتی کروانی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تجھ جیسی بے غیرت لڑکی سے کون کرے گا نکاح جو ایک پوری رات گھر سے باہر رہی تھی۔ اسداللہ اسے بولتے تکلیف پہنچا گئے۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ آپ کو گاؤں والوں کو اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں کروں گا نکاح۔ زمان اونچی آواز میں بولتا۔ چودھری اسداللہ یزدان اس لڑکی کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ تم ہوش میں ہو؟ چودھری اسداللہ زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زمان اس لڑکی پر نظریں جمائے قدم بڑھا کر اس طرف آئے۔ میں پورے ہوش میں ہوں، آج ہی میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ زمان اس پر نظریں جمائے لفظوں پر زور دیے بولا۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی اور چودھری اسداللہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے پھر آج رات ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا، چودھری اسداللہ زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور سامنے بیٹھی وہ لڑکی پریشان سی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی سچائی جاننے کے بعد بھی اسے اپنا بنانے کے لیے مان چکا تھا۔ زرگل کمرے میں بیٹھی تھی تبھی یزدان داخل ہوا۔ زرگل اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، کتنے غصے سے پکڑا تھا، اتنا درد ہو رہا ہے۔ زرگل اپنے سرخ ہاتھ کو دیکھتی معصومیت سے کہنے لگی۔ یزدان اس کی کہی بات سن چکا تھا اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زرگل نے اس کی جانب دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ بیٹھو۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے کہتے ساتھ بیڈ پر اپنے پہلو میں بٹھا گیا۔
درد زیادہ ہو رہا ہے؟ یزدان اس کا ہاتھ تھامے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ جب زرگل نے اسے دیکھا، تھوڑا سا اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہنے لگی۔ یزدان نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری بات ایک دفعہ میں مان لیا کرو تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر نظریں جمائے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرگل بس اس بات میں سر ہلا گئی۔ یزدان نے شاپنگ بیگ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ زرگل پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج رات زمان کا نکاح ہے اور اس حویلی میں ہی ہوگا، تمہارے پاس ڈریس نہیں ہوگا اس لیے لایا، یزدان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرگل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے دوست کا نکاح اتنا اچانک؟ وہ پریشان سی نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھنے لگی۔ یزدان اس کے قریب ہوا۔ ہمارا بھی تو اچانک ہی ہوا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل پلکیں جھکا گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور بھی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے اب؟ زرگل پریشان سی کہتے ساتھ وہ انویلپ اس کے ہاتھ سے لیتی بولی۔ کھولو، وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے کھولا اور اس پیج کو پڑھنے لگی۔ سچ میں؟ زرگل بے یقینی سی کیفیت میں کاغذ پر نظریں جمائے بولی اور یزدان کو دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیسے آپ کو شکریہ ادا کروں، زرگل خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان نے سینے پر بازو باندھے۔ تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جو سب میں نے کیا وہ تمہارے ساتھ اس کی معافی مانگ رہا ہوں، یزدان اسے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ مگر یہ تو لاہور ہے، تو میں کیسے پڑھوں گی؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے سوال کرنے لگی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا۔ تیاری ہم یہاں کریں گے، جب پیپرز کا وقت آئے گا تو ہم جا کر دے آئیں گے، یزدان اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ زرگل کی پریشانی کم ہوئی۔ لیکن مجھے کون پڑھائے گا؟ وہ اسے ایک اور سوال کرنے لگے، جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ہوں گا تمہارا ٹیچر، وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے بولا، جس پر زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ اب تم تیاری کرنا شروع کرو، گھنٹے بعد نکاح ہے، وہ اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زمان واپس گھر آیا اور آتے ساتھ اس نے جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ وہ خدا کا دل سے شکر ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر امید ختم کر چکا تھا، لیکن آج 1 سال بعد خدا نے اس لڑکی کو اس کے سامنے ایسا لا کر کھڑا کر کے کوئی معجزہ کر دیا تھا۔ وہ واقعی حیران تھا اور اپنے رب کا بے حد شکر گزار تھا۔ جس لڑکی کا اسے نام تک نہیں معلوم تھا، وہ 1 سال پہلے اسے اپنا دل دے چکا تھا، اور وہ حالت کبھی کسی اور لڑکی کو دیکھ کر نہیں ہوئی تھی۔ یہ آج شام پہنا ہے تم نے، زرکشاں کا دادا بیڈ پر سوٹ پھینکتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ شخص؟ زرکشاں جب سے حویلی سے واپس لوٹی تھی، اس کے ذہن میں بہت سے سوال گردش کر رہے۔ ایک عجیب پریشانی کا شکار وہ ہو چکی تھی۔ درمیانے قد کی، سیاہ رنگ کے خوبصورت بال، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، پتلی سی ناک، سفید رنگ۔ وہ دیکھنے میں پیاری تھی، مگر اس میں کشش بہت زیادہ تھی۔ حویلی میں کوئی ڈیکوریشن اور نہ ہی کسی قسم کا انتظام ہوا تھا۔ زمان نے چودھری اسد اللہ سے صاف بول دیا تھا، نکاح کی تقریب بہت سادہ سی چند لوگوں میں ہی کر دی جائے گی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سجائے، تیکھے نقوش کا ہلکی ہلکی بیئرڈ، صاف رنگت، وہ خوبرو نوجوان اپنے نکاح کے لیے تیار تھا۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ سفید رنگ کے لہنگے میں ملبوس، جس میں گولڈن رنگ کا نفیس سا کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، سر پر سفید رنگ کا کامدار دوپٹہ لیے، لائٹ سے میک اپ میں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی میں اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، مگر وہ بالکل خوش نہیں لگ رہی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد صرف باتیں اور طعنے ہی تو سننے میں آئے تھے، اور اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ شخص اسے کیوں اپنانا چاہتا ہے۔ یزدان سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بڑی ہوئی بیئرڈ میں، بالوں کو نفاست سے سجائے، بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظر ڈریسنگ پر کھڑی زرگل پر گئی، جو گھبرائی ہوئی خود کا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ گولڈن رنگ کے فراک میں ملبوس، جس پر نفیس سا کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑا بنائے، کانوں میں جھمکے پہنے، اور اس کی چاندی کی نتھلی جو یزدان کی کمزوری تھی، لائٹ سے میک اپ میں، وہ اس وقت کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔
यज़दान उसके पीछे आकर खड़ा होकर खांसते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाने लगा, जिस पर इसने शीशे से नज़र इस पर डाली। एक पल के लिए नज़र ठहर सी गई। वो स्याह में बहुत जच रहा था, जैसे स्याह रंग उसी के लिए बना हुआ हो, मगर अगले ही पल वो नज़रें झुका गई। आप कौन? यज़दान उसे गौर से देखते हुए परेशानी से पूछने लगा। ज़रगुल परेशान सी मुड़कर उसकी तरफ मुंह करती देखने लगी। मैं ज़रगुल हूँ, वो उसे देखते हुए चेहरे पर मासूमियत सजाए उसे बताने लगी। वाकई में? यज़दान जानकर हैरानकुन तासुरात सजाए उसे मज़ीद कन्फ्यूज़ कर गया। है ना, पागल लग रही हूँ ना? मेकअप भी ज़्यादा हो गया है और ये ड्रेस तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा निकाह हो नहीं। मैं इस तरह ज़रगुल उसे देखे बगैर खुद पर नज़रें डाले एक ही सपेट पर शुरू हो गई। जब यज़दान ने उसके होंठों पे उंगली रखकर उसे खामोश किया, ज़रगुल ने अपनी लाइट ब्राउन आंखें उठाकर उसे देखा। हार्ट बीट मिस हुई। यज़दान ने उसका चेहरा शीशे की जानिब किया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत हसीन लग रही हो। ये ड्रेस ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बना है, और तुम सादा रहती हो, सादगी में भी बहुत हसीन लगती हो, मगर तैयार होकर तो तुम किसी को भी पागल कर सकती हो। यज़दान उसके कान के करीब लब लाए गंभीर लहजे में उसे शीशे से देखते हुए बोला। ज़रगुल आंखें बंद कर गई। उसकी कुर्बत में वो हमेशा घबरा सी जाती थी। अब चलें बाहर, निकाह शुरू होने वाला। यज़दान इसी तरह खड़े उससे कहने लगा। ज़रगुल ने आंखें खोली, बस सर को खम दिया। ओ जूती! ज़रगुल उसके पीछे बाहर की तरफ बढ़ने लगी। जब पैरों पर नज़र पड़ते ही फ़ौरन बोलती रुकी। यज़दान भी रहा उसे देखता। ज़रगुल भारी फ्रॉक के साथ बमुश्किल नीचे झुक रही। जब यज़दान ज़मीन पर बैठकर जूती निकालने लगा। अरे नहीं नहीं, कर लूँगी मैं। ज़रगुल उसे जूती निकालते देख फ़ौरन से मना करते हुए कहने लगी। तुम बैठो खामोशी से। यज़दान उसे बेड पर बिठाकर उसके पाँव पर जूती पहनाने लगा। ज़रगुल उसे साकत बैठी देख रही थी। कितना फ़र्क था ना पहली मुलाकात वाले चौधरी यज़दान और अब वाले चौधरी यज़दान में। यज़दान ने जूती पहनाने के बाद नज़र उठाकर उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया, और फिर दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। ज़मान आ चुका था और ज़रख्शां अपने दादा के साथ वहाँ मौजूद थी। ज़रगुल और यज़दान बाहर आए तो चौधरी असदुल्ला की नज़र ज़रगुल पर गई। वो उसे देखकर वाकई हैरान हुए। एक गुस्से भरी निगाह उस पर डालकर खामोशी से बैठ गए। यज़दान ज़रगुल को वहाँ छोड़ता ज़मान के पास गया, क्योंकि निकाह शुरू हो चुका था। ईसा की नज़र ज़रगुल पर गई तो वहीं ठहर सी गई। ब्यूटीफुल। ईसा इसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, मगर वो तो कन्फ्यूज सी खड़ी नज़रें झुकाए थी। ज़रख्शां खालत, आपका निकाह ज़मान अहमद शाह से हक महर 3 तोले सोना किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने ज़रख्शां से पूछा, जो घूंघट लिए घबराई हुई बैठी थी। कबूल है, भीगी हुई भारी सी आवाज़ में कांपते लबों से वो जवाब देने लगी। वो 2 दफ़ा मौलवी साहब ने फिर पूछा। ज़रख्शां ने हामी भरी। ज़मान के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मौलवी साहब अब ज़मान के पास आए। ज़मान, अहमद शाह आपका निकाह ज़रख्शां खालिद से हक महर 3 तोले सोना किया आपको कबूल है? मौलवी साहब ने ज़मान को देखते हुए पूछा। ज़मान ने एक नज़र घूंघट में बैठी ज़रख्शां पर डाली। कबूल है, वो मुस्कुराते हुए जवाब दे गया। यज़दान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मौलवी साहब ने उससे भी मज़ीद 2 बार पूछा। उसने भी हाँ में जवाब दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के निकाह में थे। ज़रख्शां को ज़मान के साथ लाकर बिठाया गया और इसका पूरा वजूद सूखे पत्ते की मानत लरज़ रहा था, और उसे थोड़ा फासले पर मुश्किल बैठी ज़मान की नज़र उस पर गई, और वह दोनों के बीच फासला ख़त्म करता उसके बिल्कुल साथ बैठ गया। ज़मान का बाजू अब ज़रख्शां के बाजू को छू रहा था। ज़रख्शां सांस रोक गई। सब लोग बैठे आपस में कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। सब ने उन दोनों को मुबारकबाद दी और मुंह मीठा करवाया। ज़मान बेटा, ज़रा दुल्हन तो दिखाओ। एक औरत मुस्कुराते हुए ज़मान से नरमी से कहने लगी। ज़मान ने नज़र सब पर डाली जहाँ बहुत से नामहरम मौजूद थे। आंटी, मैंने पसंद करनी थी, कर लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को इस रूप में मेरे अलावा कोई और देखे। वो संजीदगी से सामने बैठी औरत को जवाब देकर फिर से एक नज़र ज़रख्शां पर डाल गया। उसके बाद ज़रख्शां की हार्ट बीट मिस हुई। ज़रगुल, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। ईसा ज़रगुल के पास आते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। ज़रगुल ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो उसे सुबह की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ लगा। वो मजबूरन मुस्कुराई। यज़दान जो ज़मान के साथ सोफ़े पर बैठा था, नज़रें ज़रगुल पर ही मरकूज़ थी। ईसा को उसके पास देख माथे पर बल ली, उठकर उस तरफ गया। मतलब हमेशा सादा सी रहती है, ऐसा लग रहा है जैसे रब ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। ज़रगुल, वो मुस्कुराते हुए दिल से उसकी तारीफ़ करने लगा। ज़रगुल बस खामोश खड़ी थी। ज़रगुल भाभी। यज़दान ईसा के कंधे पर हाथ रखे इंतहाई सर्द लहजे में कहने लगा। ईसा उसकी आवाज़ पर खांसने लग गया। खामोशी से यहाँ से शक्ल गुम कर। यज़दान उसके कान में गुस्से से कहने लगा। ईसा 1 सेकंड लगाए बगैर गायब हुआ और यज़दान की नज़र ज़रगुल पर गई। चलो इधर आओ। यज़दान उसका हाथ थामे उसे आगे ले जाने लगा, जब ज़रगुल नफ़ी में सर हिला गई।
نہیں مجھے نہیں، زرگل گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ میں ہوں ساتھ، یزدان کہتے ساتھ اسے اپنے ساتھ لیے زمان کے پاس آئے۔ مبارک ہو دوست اور بھابھی، یزدان نے خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا۔ زرخشاں خاموش رہی۔ مبارک ہو بھائی، زرگل چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے بولی، جس پر زبان بھی مسکرایا۔ شکریہ بھابھی، وہ اسے مسکرا کر احترام سے جواب دینے لگا، جس پر زرگل مسکرائی اور زرخشاں کو بھی مبارکباد دی۔ اس نے زرگل کو بہت ہی دھیمی سی آواز میں شکریہ ادا کیا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا جو ونی ہوئی، ایک آدمی زرگل کو پہچانتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ اسداللہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر یزدان کی آنکھوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ ونی نہیں ہے، بیوی ہے میری، سمجھے؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں زرگل کے ہاتھ میں گرفت مضبوط کیے بولا۔ زرگل خاموش کھڑی تھی۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ میرے خیال سے اب رخصتی کر دینی چاہیے، چودھری اسداللہ نے زرخشاں کے دادا کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ اثبات میں سر ہلا گئے۔ زمان نے زرخشاں کا ہاتھ تھاما۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ دیا، اس کے دادا سے ملواتا، جو زبردستی ہر شخص کو دیکھ اسے ملے اور خاموشی سے حویلی سے چلا گیا۔ باہر آتے اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان بھی حویلی سے چلے گئے۔ زرخشاں کے دادا بھی چل دیے۔ چودھری اسداللہ آرام کا کہتے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ عیسیٰ بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا تو زرگل چینج کر چکی تھی۔ سادہ سے پرپل کلر کے ڈریس میں ملبوس، بالوں کو چٹیا میں قید کیے پرسکون سی۔ ایک کپ چائے کا مل جائے گا تمہارے ہاتھ کا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل اس بات میں سر ہلا گئی اور یزدان چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل کچن میں آئی اور چولہے پر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ارے زرگل بچے، آپ اس وقت؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زرگل نے ساجدہ بی کو دیکھا۔ جی وہ یزدان کو چائے پینی تھی اس لیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بتانے لگی۔ ساجدہ بی مسکرائی۔ جیسے وہ آج کو آپ کو نکاح کی تقریب میں دیکھ رہے تھے نا، مجھے تو بہت خوشی ہوئی، وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی۔ زرگل نے انہیں دیکھا۔ مجھے دیکھ رہے تھے؟ زرگل کو واقعی معلوم نہیں تھا، جس پر ساجدہ بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماشاء اللہ۔